زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ فرماتے ہیں خطبہ جمعہ کا ہو، عیدین کا ہو، خطبہ وعظ ہو یا خطبہ نکاح ہو، غور سے سنیے گا جوانوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، سن رہے ہو؟ خطبہ جمعہ کا ہو، عیدین کا ہو یا خطبہ وعظ ہو یا خطبہ نکاح ہو، جب خطبہ سننے کے لیے بیٹھ گئے تو اب سننا ضروری ہے۔ آپ ایک بزرگ سے منسوب محفل میں تشریف فرما ہیں، اور یوں بھی یہ محفل عام محفلوں سی نہیں کہ جوانوں کے من میں جو بھی آئے وہ کرتے پھریں۔ آپ اتنی کثیر تعداد میں ہیں، ضروری نہیں کہ یہاں پر اتنی کثیر تعداد ہو، مگر اگر 10 بھی ہوں اور مؤدب ہوں، باادب ہوں، تو وہ 10 بھی بہت کافی ہیں۔ دوسری بات میں منتظمین جلسہ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اتنا اعلیٰ، عمدہ اور اتنا بہتر انتظام عرس کا کرتے ہیں، اور سے غازی میاں کا، اللہ اسے اور روز افزوں ترقی عطا فرمائے، تو آپ اس پورے عرس میں ایک کام اور کیا کریں کہ عورتوں کے بیٹھنے کے لیے پنڈال کے درمیان ایک پردہ لگا دیا کریں۔ یہاں علماء بیٹھتے ہیں اسٹیج پر، 50 علماء میرے ساتھ آزو بازو بیٹھے ہوں گے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ ابھی اہل سنت و جماعت، برحق جماعت دنیا میں زندہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کا جلسہ ہوتا ہے، یا دیوبندی جماعت اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے یا رافضیوں کی جب محفل ہوتی ہے تو مرد و عورت کی مخلوط تعلیم، مخلوط محفل کا انتظام ان کے یہاں ہوتا ہے، مگر الحمدللہ ہم اس بریلی شریف سے تعلق رکھنے والی جماعت ہیں کہ جس بریلی کا فتویٰ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کہ مخلوط تعلیم اور مخلوط محافل ناجائز ہیں، ناجائز ہیں، ناجائز ہیں۔ تو اس بنیاد پر چونکہ یہاں سے کوئی غلط پیغام، مفتی بیٹھا ہو، عالم بیٹھا ہو، حافظ بیٹھا ہو، پوری علماء کی جماعت بیٹھی ہو، اور اس محفل سے کوئی غلط پیغام چلا جائے، یہ مناسب نہیں، اس کا خیال بالخصوص رکھیں۔ ابھی بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیچ کا جو راستہ ہے، برائے مہربانی کوئی بھی عورت ان مردوں سے مخلوط مت بیٹھے اور اپنے سروں پر چادریں ڈال کے بیٹھیں، اور چونکہ یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس بنیاد پر اپنے چہروں کا بھی پردہ کریں، ہماری ماں بہنیں اپنے چہروں کا بھی پردہ کریں، یہ بہت ضروری تعلیم ہے۔ اور یہ اس جلسے سے آج پیغام دیا جاتا ہے کہ انشاءاللہ یہ پہلا انتظام ایسا ہو گیا، انشاءاللہ عز و جل علاقے میں کہیں بھی کوئی جلسہ ہوگا تو عورتوں کے باضابطہ پردے کا معقول انتظام رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ایک مرتبہ اور امام بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرض علی الامم، مولایا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جملہ جوان، جملہ اہل منبر اور جملہ سامعین، آئیے ایک بار اور ہم سب مل کر اپنے پیارے آقا و مولا سرور دو جہاں فخر زمین و زمان، سرور عالم فخر آدم و بنی آدم،
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابرہ الکریم بارک وسلم۔ ابھی آواز نہیں آئی جوان، میں یہ بات ہر جگہ بیان کرتا ہوں اور اکثر بیشتر میں اپنے بیان میں اس کو شامل کرتا ہوں۔ اے سنی جوان، ذرا غور تو کر، تو اپنی ذات پر، اپنی ذات پر تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے، تو کس کا نام لیتا ہے، تو کس ذات کے عشق کا دم بھرتا ہے، اور تیرا رسول کیسا عظیم رسول ہے، جس رسول نے تیری کامیابی کے لیے تیری کمر پکڑ پکڑ کر کے، جیسا مشکات کی حدیث پاک میں آیا، مصطفیٰ فرماتے ہیں لوگ جہنم میں گر رہے تھے، میں نے انہیں کی کمر پکڑ پکڑ کر کے جہنم سے ان کو بچایا ہے۔ جس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین دنیا پہ قدم رکھتے ہی سب سے پہلے اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت امت کے لیے سر کو جھکایا ہے، اور جب اللہ کے دیدار کے حضور حاضر ہوئے ہیں تو جن جملہ عطیات میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سب سے بڑی چیز جو اپنے رب سے مانگی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یہی مانگا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، جوان آپ غور کیجئے، آج آپ نبی کا نام لیتے ہیں اور جب درود پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہمارے جوان کو نہیں معلوم کہ درود ابراہیمی نماز میں کیوں کر پڑھنی ہے۔ ہمارا جوان نہیں جانتا ہے مصطفیٰ پر کن صیغوں کے ساتھ، کن الفاظ کے ساتھ، کس انداز میں، میرا جوان نہیں جانتا ہے کہ کس انداز میں ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ ہاں نام لیتا ہے، دم بھرتا ہے پیار کا، عشق کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر درود پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ اے سنیے تیرا کیسا عشق ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ابھی شعر نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، آؤ سمجھاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے آپ نے دنیا کی عادت دیکھی ہوگی کہ دنیا میں جب کوئی شاخ خشک ہو جائے اور وہ رشتہ بہار سے اپنا توڑ لے، یا کسی شاخ کا رشتہ اس کی جڑوں سے ٹوٹ جائے، کوئی شاخ بہار کے منظر کو پیش کرنے کے بجائے خزاں کا منظر پیش کرنے لگے، تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس شاخ میں کلیاں مسکائی ہوں، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا وہ شاخ بور کھلائے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اس شاخ میں گلاب نکلے، اور اسی طرح آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بوڑھا ہو جائے، اس کی جوانی چلی جائے، تو اب اس کے لیے جوانی لیت الشباب یعود کی منزل میں رہ جاتی ہے۔ اب جوانی واپس پلٹ کر کے نہیں آتی ہے، اور انسان بوڑھا ہوا تو بوڑھا ہو کر کے موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، مگر جوانی واپس نہیں آتی ہے۔ اور یہ عادت کریمہ ہے، یہ فطرت کریمہ ہے رب کی، کہ فطرت خداوندی یہی ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو جوانی واپس نہیں پلٹتی ہے، اور جب شاخ خشک ہو جاتی ہے تو کلیاں نہیں مسکاتی ہیں، گلاب نہیں کھلتے ہیں۔ مگر ہاں یہ دنیا کی عادت ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے، یہ دنیا کی فطرت ہے، یہ عادتاً دنیا میں یوں ہی ہوتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو جوانی واپس نہیں آتی، اور جب شاخیں خشک پڑتی ہیں تو بور نہیں دیتے، کلیاں نہیں مسکاتی، گلاب نہیں کھلاتے۔ مگر مصطفیٰ کی بارگاہ، وہ بارگاہ ناز اور بڑی عالی شان دربار ہے مصطفیٰ کا دربار، جس دربار سے اگر مصطفیٰ کی ابروؤں کا اشارہ ہو جائے تو یاد رکھیے جو شاخ گلاب دینا بند کر چکی ہے، مصطفیٰ کے اشارے پہ گلاب دینا بھی چالو کر دیتی ہے، اور گیا ہوا بڑھاپا جوانی بھی واپس کر دیتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی شان کریمی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا آقا جواب دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ہمیں نہیں یاد ہے؟ پڑھ لو، منہ چلا لو، لب ہلا لو، درود پڑھ لو۔ اللہم صلی علی، پورا مجمع پیچھے تک اللہم صلی علی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابرہ الکریم بارک وسلم۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے
اور نیک عمل کیے، اللہ ان کے لیے محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اب آج آپ ذرا غور کیجئے سنی جوان، آپ کا یہ غازی میاں کا عرس ہوا، سرکار غازی میاں کے عرس میں کیا آپ کے آمد کے لیے کوئی بس لگائی گئی؟ کیا یہاں بہت زیادہ فیسلٹیز دی گئیں؟ کہ یہاں بہت زیادہ آپ کو بیٹھنے کے لیے اچھے ناشتے کھانے پینے کا انتظام کیا گیا کہ آپ آئیں، یہاں آپ کو ناشتہ ملے گا، آپ کو اچھا کھانا ملے گا، آپ کو اچھی دعوت پیش کی جائے گی، آپ کے لیے اچھے انتظامات ہوں گے؟ گاؤں کیمپین چلایا گیا کہ نہیں چلو غازی میاں کے عرس میں چلنا ہے؟ نہیں چلایا گیا، نہ گاؤں کیمپین چلایا گیا۔ مگر آپ دیکھیے ذرا پیچھے تک نگاہیں اٹھائیے اور دیکھیے سرکار غازی میاں کے چاہنے والے، ایک اللہ سے محبت رکھنے والوں کا کیسا ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے دلوں میں، اہل اسلام کے دلوں میں ان غازی میاں کی ذات کے لیے اتنی محبت کیوں پیدا فرما دی ہے؟ انسان تو پورا کیمپین چلاتا ہے، جب کسی پردھان منتری کی، آج ملک کے پرائم منسٹر کی کوئی سبھا ہوتی ہے، کوئی ملک کے سی ایم کی سبھا ہوتی ہے، کسی نیتا کی سبھا ہوتی ہے، آپ دیکھیں پورا اس کے ماننے والے، اس کے جاننے والے کیمپین چلاتے ہیں اور پورا زور لگا دیتے ہیں سادہ پبلک آ جائے، سادہ لوگ اکٹھا ہو جائیں اور پرائم منسٹر کا بھاشن کامیاب ہو جائے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، بسوں کا فری انتظام کیا گیا ہے، گاؤں کیمپین چلایا جا رہا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں بستی میں فلاں مقام پر فلاں پرائم منسٹر آ رہا ہے، فلاں شہر کا سی ایم آ رہا ہے، اس کی پارٹی سے محبت رکھنے والے پورا زور صرف کرنے کے بعد اتنی دل جمعی کے ساتھ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ساری دولتیں لٹا دیتے ہیں کہ آؤ لوگوں کو لبھایا جائے اپنے نیتا کی طرف، اپنے قائد کی طرف لوگوں کو لبھایا جائے تاکہ لوگ اس مجمع کا حصہ بن جائیں، اس سبھا کا حصہ بن جائیں، اس میٹنگ کا حصہ بن جائیں۔ مگر اس کے بعد یہ امنگ، یہ جذبہ، یہ جوش، یہ محبت اور یہ قلبی لگاؤ اس کے بعد بھی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ آج غازی میاں کے اس میں آنے والے جو غازی میاں کے دربار سے، غازی میاں سے وابستگی رکھنے والے جو سرکار غازی میاں سے محبت رکھتے ہیں، سوال پیدا ہوا، ادھر پورا کیمپین چلایا جا رہا ہے، سبھا میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اچھی فیسلٹیز دی جا رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ خود بخود نہیں کھنچ رہے ہیں، لوگ نیتا ہے، بڑا قائد ہے، بڑا لیڈر ہے، بڑا نیتا ہے، پرائم منسٹر ہے، سی ایم ہے، پھر بھی لوگ خود بخود نہیں کھنچ رہے ہیں، مگر غازی میاں کے آستانے پہ لوگ خود بخود کھنچ رہے ہیں۔ غوث اعظم کی 11ویں آتی ہے، سرکار بغداد شریف کی طرف ہزاروں فلائٹیں دنیا بھر سے روانہ ہو جاتی ہیں، سرکار خواجہ غریب نواز کا جب عرس مبارک اور چھٹی شریف آتی ہے، ہزاروں انسان بسوں کی بسیں لے کر کے گاؤں سے گاؤں سرکار خواجہ غریب نواز کے روضے پہ پہنچ جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو قرآن صاف اعلان کرتا ہے، ہے لوگوں دل کی محبت اور ہے، پیسوں کی محبت اور ہے، بلڈنگ کی محبت اور ہے، کاروبار کی محبت اور ہے، دولت کی محبت اور ہے، عہدے کی محبت اور ہے، منصب کی محبت اور ہے، اور ایمانی محبت اور ہے۔ منصب کی محبت اور ایمان کی محبت میں فرق ہے۔ جہاں دولت کی محبت ہوتی ہے، منصب کی محبت ہوتی ہے، وہاں انسان پیسوں کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے سر تو جھکا سکتا ہے مگر دل نہیں جھکا سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ کے اس محبوب بندے غازی میاں نے، سرکار خواجہ میاں نے، سرکار غوث میاں نے نیک عمل کیا ہے، ایمان لائے ہیں، تقوی سے اپنے دل کو سنوارا ہے۔ جب انہوں نے تقوی سے اپنے دل کو سنوار لیا ہے، دل کو عرش الہی بنا لیا ہے، خدا کے مخصوص بندے بن گئے ہیں، تو اب ساری کائنات کے دلوں کو اللہ نے غوث کی طرف جھکا دیا ہے، غازی کی طرف جھکا دیا ہے، خواجہ کی طرف جھکا دیا ہے۔ اب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فیسلٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے، سارے اہل ایمان کے دل میں ان کی محبت پیدا فرما دی گئی ہے۔ جب عرس آئے گا، ہر گاؤں سے، ہر بستی سے، ہر قریہ سے، ہر شہر سے لوگ دربار غوث کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، سرکار خواجہ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، سرکار غازی میاں کے عرس میں کھینچے چلے آئیں گے۔ معلوم یہ ہوا حضرات کے عہدوں منصبوں کی محبت چند دلوں کی ہے، مگر ایمان کی محبت وہ ہے جو اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، تو مرنے کے بعد قیامت تک کے اس کا نام باقی دنیا تک رہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان غازی میاں، نعرہ رسالت۔
حضرات اب ذرا بخاری کی ایک روایت پیش کرتا ہوں. امام بخاری اور امام مسلم دونوں محدثین نے بالاتفاق متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث کو اپنی کتاب بخاری اور مسلم میں نقل فرمایا. کتاب کا نام بخاری، لکھنے والے امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری. امام بخاری فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا نادى جبرائیل یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ. فرماتے ہیں امام بخاری جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے الفت فرماتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے لگاؤ رکھتا ہے، تو امام بخاری فرماتے ہیں پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام غبرہ الکریم بارک سلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ذرا غور کیجئے، امام بخاری امام مسلم یہ دونوں محدث اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ. امام بخاری فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو ندا دیتا ہے فرشتوں کے سردار سیدنا روح الامین کو اور کہتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، بیٹھتا تو اپنی فلاں کٹھیے میں ہے، بیٹھتا تو زمین کے فلاں گاؤں میں ہے، رہتا تو زمین کی فلاں بستی میں ہے، جنگلوں میں اس کا ایریا ہے، مگر اے جبرائیل میں تس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس فلاں بندے سے محبت کرنے لگ جا. تو سیدنا جبریل امین آسمانوں پہ آتے ہیں اور تمام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں آج فرشتوں کا سردار پکار رہا ہے، آج سید الملائکہ پکار رہا ہے، آج روح الامین پکار رہا ہے. اور سید الملائکہ جبریل امین کہتے ہیں اے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں فلاں بندے سے تم کو بھی محبت کرنی ہے. اب سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اللہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ. جب سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ زمین میں اس بندے خاص کے لیے، اس ولی کے لیے دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے اور زمین میں اس کے لیے اللہ قبولیت کا درجہ رکھ دیتا ہے. اب ذرا غور کیجئے آج کتنی لابیاں ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنی تنظیمیں ہیں جو آج غازی کے چاہنے والوں کو غازی کے آستانے پہ آنے سے روکتی ہیں، آج خواجہ کے چاہنے والوں کو خواجہ کے آستانے پہ آنے سے روکتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں کو امام محمد رضا کے در پہ آنے سے روکتے ہیں. کتنی لابیاں ہیں جو غوث کے چاہنے والوں کو غوث کے آستانے پہ جانے سے روکتے ہیں. وہاں کیا ملے گا؟ وہاں شرک کے اڈے ہیں، وہاں بدعت کے اڈے ہیں. میں نے کہا حضرات یہ ہزاروں کیمپین چلاتے ہیں، گاؤں گاؤں بستی بستی بوریا بستر ٹانگ کر کے اولیاء اللہ کے مشن کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی محبتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کوئی غوث کے دربار میں نہ جائے، کوئی غازی کے دربار میں نہ جائے، کوئی خواجہ کے دربار میں نہ جائے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا غوث کی محبت ختم ہو گئی ہے لوگوں کے دلوں سے؟ کیا غازی کی محبت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گئی ہے؟ کیا خواجہ کی محبت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو گئی ہے؟ اہل ایمان جواب دیتے ہیں وہابی دیوبندی ہزارہ کیمپین چلائیں کہ غازی کی محبت نکل جائے، غوث کی محبت نکل جائے، سیدنا سرکار سالار کی محبت نکل جائے، مگر اس کے بعد نہیں نکلتی ہے. کیوں نہیں نکلتی ہے؟ جب
जवाब ये है, हदीस में आया है वली की मोहब्बत सिर्फ वो मोहब्बत नहीं है जो जमीन का इंसान करता है। अरे वली की मोहब्बत तो वो मोहब्बत है जो खुद रब्बे कायनात फरमाता है, जो अल्लाह के फरिश्ते फरमाते हैं। अरे ये तंजीम, ये तहरीक, ये मोहब्बत अगर जमीन की पैदा की हुई होती तो जमीन वाले इसे मिटा सकते थे, फर्श वाले मिटा सकते थे, मगर ये कैंपियन, ये तहरीक, ये तंजीम, मोहब्बत वली का ये तराना फर्शी नहीं बल्कि अर्श के मालिक रहमान का चलाया हुआ है। ये अर्शी तहरीक है और अर्शी तहरीक को फर्शी वाले कभी जमीन क़यामत तक के नहीं मिटा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत गाजी पाक, नारे रिसालत। जमीन वाले इस अर्शी तहरीक को नहीं मिटा सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए, हे जवानों, ए सुन्नियों, अल्लाह ने आखिर इनको ये मकाम क्यों दिया है? आज आलम इनके दर पे अपनी चबीसाई करता है, आज आलम इनके दरों पे दिल को झुकाता है। आखिर वजह क्या है? इनको ये मोहब्बत क्यों मिली है? तो कुरान कहता है इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और नेक अमल किए। मगर आज इन्हीं खाज़िमिया के मानने वालों का, आज ख्वाजा की मोहब्बत का दम भरने वाले, आज सरकारे गरीब नवाज की मोहब्बत दम भरने वाले अपने मुंहों से शराब का जाम लगाते हैं, अपने हाथों से जनाकारी करते हैं, अपनी जात को गुनाहों में ढकेलते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हे गाज़िमिया के शहदाइयों, क्या ये सरकार गाज़िमिया की सच्ची मोहब्बत है? क्या ये सरकार ख्वाजा की सच्ची तालीमात है? क्या ये सैयद सालार की सच्ची तालीमात है कि आप और आपकी लॉबी ये अपने महलों में जुए के अड्डे कायम करे, शराब के अड्डे कायम करे? याद रखिए, अगर किसी महल्ले में शराब का अड्डा कायम होता है, अगर जुआ का अड्डा कायम किया जाता है, तो शराब का अड्डा कायम होने की बुनियाद पर, जुए का अड्डा कायम होने की बुनियाद पर अहले महल्ला उस पे लानत करते हैं, शरफा की जमात उस पे लानत करती है, जमीन वाले उस पे लानत करते हैं, आसमान के फरिश्ते उस पे लानत करते हैं। पूरा महल्ला उस शराब के अड्डे की बुनियाद पर बेबरकत हो जाता है, उस जुए के अड्डे की बुनियाद पर बेबरकत हो जाता है। मगर एक मकाम वो है जिस मकाम के कायम होने पर जमीन से आसमान से लानतें नहीं बरसती है, जमीन वाले लानत नहीं भेजते हैं। वो मकाम कौन से मकाम है? जहां ये उलमा मदरसे खोलते हैं, जहां ये सूफिया खानकाहें बनाते हैं, जहां मस्जिदें कायम की जाती हैं। जब एक मस्जिद महल्ले में कायम होती है, एक आलिम एक मदरसा किसी महल्ले में कायम करता है, एक सूफी किसी एरिया में एक खानकाह कायम करता है, तो याद रखिए वो जुए के अड्डे, शराब के अड्डे लानत का सबब बनते हैं, मगर ये मदरसे रब की रहमत का सबब बन जाते हैं। ये खानकाहें खुदा की रहमत के नुज़ूल का सबब बन जाती है। ये बुजुर्गाने दीन के आस्ताने खुदा की रहमत के नुज़ूल के सबब बनते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको रहमत वाले अड्डे कायम करना है या सहमत वाले अड्डे कायम करना है? हे जवान, आज तो अपने मुंह से शराब लगाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मालूम नहीं तुझे शराब का कतरा कतरा नापाक है? जिस तरह से लैट्रिन का पानी नापाक होता है, जिस तरह कटल का पानी नापाक होता है, जिस तरह पाखाने का पानी नापाक होता है, एक कतरा इसी तरह शराब का नापाक होता है। अगर कोई बंदा शराब पीता है, कुछ देर के लिए उसकी अतड़ियों में जिस तरह लैट्रिन का पानी जाता है, इसी तरह उसकी हल्क से शराब का कतरा कतरा नापाक उसके बदन, उसके हल्क से उतरता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये उलमा बैठे हैं, ये सूफिया बैठे हैं, ये हफ्फाज बैठे हैं, जरा इनसे मसला मालूम कीजिए। जरा एक मसला बताइए कि हमारे फक़हा ने नहीं लिखा है एक कुआं पानी है, जिस कुएं में हजारों हजार बाल्टियां पानी है, अगर एक कतरा शराब का पड़ जाता है तो फक़हा फरमाते हैं एक कतरा शराब के पड़ने की बुनियाद पर पूरे कुएं का पानी नापाक हो जाता है, पूरा कुआं पाक करना पड़ता है। सोचो, एक कतरा शराब का अगर हजारों बाल्टी पानी में चला जाए तो हजारों बाल्टी पानी नापाक हो जाती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरह इतना खलीस मशरूब, किस तरह ये शराब जो जिसका कतरा कतरा नापाक है, तो इस ज़बान से कलमा पड़ता है, शराब पीता है। क्या तेरे नबी ने नहीं फरमाया है, मुस्तफ़ा ने फरमाया है, हदीस कुदसी है, मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा शराब पीता है और शराब में मेरे मुझसे नहीं डरता है और मुझसे ना डर के शराब का एक कतरा पीता है, अल्लाह फरमाता है कल क़यामत का दिन होगा, मैं उसे जहन्नम में डालूंगा और जहन्नमियों का खौलता हुआ पीप उसे पिलाऊंगा। हे जवान, जरा सोच, जहन्नम का खौलता हुआ पीप जब तेरे हल्क से उतरेगा तो सूफिया फरमाते हैं ये पीप हल्क से नीचे उतरते ही
انسان کی آنتوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے، انسان کی آنتیں پھٹ پڑیں گی اور پہ پڑیں گی. ہے انسان تو اس عذاب کو کیسے جھیل سکتا ہے؟ مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میری رضا کی خاطر مجھے خوش کرنے کے لیے میری رضا کے طالب ہوتے ہوئے شراب کا ایک قطرہ چھوڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن میں اسے جنت کی حوضوں میں سے حوض کوثر پلاؤں گا، جنت کی شرابوں میں سے شراب پلاؤں گا، مصطفیٰ کے ہاتھ سے جام پلاؤں گا. اے سنی جوان، اب تیری قسمت کا فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. اب ذرا تو سوچ لے کہ آخر تو مصطفیٰ کے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہتا ہے یا جہنم کی شراب یا جہنمیوں کا کھولتا ہوا پینا چاہتا ہے. اے انسان، تو نے کیا سمجھا ہے؟ تو نے سمجھا ہے بڑی بلڈنگ بنانے میں کامیابی ہے، تو نے سمجھا ہے بڑے عالی شان محل بنانے میں کامیابی ہے، تو نے سوچا ہے بڑے عہدے پانے میں کامیابی ہے، تو نے سوچا ہے اچھی مال و دولت کمانے میں کامیابی ہے. مگر قرآن تو بتا، ہے قرآن کیا تو نے کامیابی کی ضمانت ان بڑی بلڈنگوں پہ لی ہے؟ ہے قرآن کیا تو نے کامیابی کی ضمانت ان عالی شان محلوں میں لی ہے؟ ہے قرآن کیا تو نے کامیابی کی ضمانت ان عالی شان عہدوں پہ لی ہے؟ کیا نیتا بن جائے انسان کامیاب ہے؟ کیا پرائم منسٹر بن جائے انسان کامیاب ہے؟ کیا سی ایم بن جائے انسان کامیاب ہے؟ کیا چیئرمین ودھایک بن جائے انسان کامیاب ہے؟ کیا ہزاروں مالے کی بلڈنگیں تیار کرنے کے بعد انسان کامیاب ہے؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں، میں نے مال حاصل کرنے والے کی کامیابی کی ضمانت نہیں لی ہے، میں نے بلڈنگ بنانے والے کی کامیابی کی ضمانت نہیں لی ہے، میں نے یہ عالی شان عہدے پانے والوں کی کامیابی کی ضمانت نہیں لی ہے. ہاں، ایک کامیابی کی ضمانت لی ہے. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. قرآن کہتا ہے تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے دل کو عشق رسالت کا مدینہ بنا لیا ہے، جس نے صرف دل کو ذکر اللہ سے جاری کر لیا ہے، جس نے دل کو عرش الہی بنا لیا، وہ کامیاب ہو گیا. اور دل کو جاری کرنے کے بعد ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے، نماز کرے اور زبان پہ نام اللہ جاری کرے، وہ کامیاب. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. چونکہ وقت شارٹ ہے اس وجہ سے میں اپنی بیان کو مختصر کر کے ایک دو پیغام اور دینا چاہتا ہوں. حضرات، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ غافل زندگی آپ کو کل قیامت کے دن رب کے عذاب سے بچا لے گی؟ قرآن کہتا ہے یوم لا تجزی نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں ہو سکے گی. سوچو، اللہ کے دربار میں کچھ پیسے دے کر کے چھوٹ جائیں گے؟ اللہ کے دربار میں پیسے دے کر کے نہیں چھوٹو گے. قرآن کہتا ہے تم سوچو کہ ماں بچا لے گی، باپ بچا لے گا. آج دنیا میں کوئی بات ہوتی ہے تو ماں باپ بچا لیتے ہیں. قرآن کا 30واں پارہ ہے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن وہ دہاڑ مارے والی چنگھاڑ مارنے والی چنگھاڑ مارے گی. قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. قرآن کہتا ہے جب قیامت چنگھاڑ مار کے آئے گی اس دن انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے دوست سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے عزیز سے بھاگے گا. اور پھر کچھ چہرے قیامت کے میدان میں ایسے ہوں گے جن چہروں پہ آپ دیکھو کہ کوئی خرد و غبار نہیں ہوگا. ان کے چہرے قیامت کے اس خوفناک منظر میں بھی مسکراتے ہوں گے.
رب کی رحمت کے سائے تلے مچلتے ہوں گے، بے خوف ہو کر کے رحمت کی چادر تلے سوتے ہوں گے۔ اور یہ کون ہوں گے؟ معلوم ہے جنہوں نے اپنی زندگی اطاعت خداوندی میں گزاری، سرکار غازی میاں ہوں گے، سرکار سید سالار ہوں گے، سرکار تاج الشریعہ ہوں گے، سرکار اعلیٰ حضرت ہوں گے، سرکار غوث پاک ہوں گے، سرکار خواجہ اجمیری ہوں گے، اور ان کے نقش قدم پر سچے چلنے والے ہوں گے۔ تو قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ہوں گے، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کتنے چہرے ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جن کے چہرے دھول سے اٹھے ہوں گے، ہوائیاں اڑی ہوں گی، خوف و دہشت سے بدحواس ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب پر ایمان نہیں لائے اور برے کام کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں۔ اے سنی جوان، شراب سے توبہ کر لے۔ تو کیا سمجھتا ہے ایک شرابی کو شریعت محمدیہ کہتی ہے 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر اسلامی گورنمنٹ ہوتی ایک مرتبہ شراب پینے کی جو سزا ہوتی 80 مرتبہ کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ کے بعد بعض فقہاء کے نزدیک قتل کا پروانہ جاری کر دیا جاتا کہ قتل کر دیا جائے، اب اسے جینے کا حق نہیں ہے، یہ شراب کا عادی ہے۔ تو انسان شراب پینا بند کر دے، شراب سے دور ہو جا۔ اور آخری پیغام دے کے جاتا ہوں، میں آپ کے گاؤں میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں آیا ہوں، آتا رہتا ہوں، کوئی پہچانے نہ پہچانے، مگر 2 سال پہلے اسی عرس مقدس میں میری تقریر ہو چکی ہے عشق مصطفیٰ پر۔ اے سنی جوان، اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا اور آپ کو بتایا تھا، یاد رکھیے وہابیوں سے ہاتھ ملانے والوں، وہابیوں سے رشتہ داریاں کرنے والوں، وہابیوں سے شادیاں کرنے والوں، ان کے ہاں اٹھنے بیٹھنے والوں، ان سے تعلقات قائم کرنے والوں، کان کھول کر کے سن لو، وہابیت کفر ہے، وہابیت ارتداد ہے، دیوبندیت کفر ہے، دیوبندیت ارتداد ہے، رافضیت کفر ہے، رافضیت ارتداد ہے، قادیانیت کفر ہے، قادیانیت ارتداد ہے۔ اب سن لیجئے، صلح کلیت کفر ہے، عقائد کی صلح کلیت کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ اب آپ سوچو، ایک گستاخ کے ساتھ، ایک مرتد جماعت سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ ایک وہابی کے گھر کی لڑکی اپنے گھر لے آئے، یا وہابی کے گھر کے لڑکے کے ساتھ اپنے گھر کی لڑکی کی شادی کر دے، اور آپ سوچو رشتہ نکاح قائم ہو گیا ہے، ایمانی رشتہ قائم ہو گیا ہے، یہ نکاح منعقد ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھیے، یہاں اتنے علماء بیٹھے ہیں، 100 عالم بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہاں سے لے کر کے یہاں تک کوئی عالم ہے جو مجمع سے کھڑا ہو کر کے یہ فتویٰ دے دے اور یہ بیان کر دے کہ مرتد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ خالد رضا اپنی پگڑی اتار کر کے اگر وہ ثابت کرتے، زندگی بھر اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ہاں میرے فقہاء نے فرمایا ہے، امام علامہ نظام الدین نے 500 علماء کی جماعت کے سامنے جس فتوے کو لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں فتویٰ موجود ہے، فتاوی شامی میں فتویٰ موجود ہے، فتاوی قاضی خاں میں فتویٰ موجود ہے، فتاوی تاتار خانیہ میں فتویٰ موجود ہے، فتاوی بزازیہ میں فتویٰ موجود ہے، رد المختار میں فتویٰ موجود ہے، کنز الدقائق میں فتویٰ موجود ہے۔ فقہاء کرام نے بالتصریح نقل فرمایا ہے، اور امام احمد رضا نے اپنی فتاوی رضویہ میں ان سب کا نچوڑ بیان فرمایا ہے لا یجوز نکاح المرتد مع احد۔ ارے وہابی کے ساتھ نکاح کی بات کرتے ہو، دیوبندی کے ساتھ نکاح کی بات کرتے ہو، کہتے ہیں وہابی دیوبندی کا نکاح دنیا میں انسان تو انسان ہے، کتے گھوڑے گدھے کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نکاح کرتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے، یاد رکھیے حرام رشتہ قائم ہوتا ہے، حرام رشتہ قائم ہوتا ہے۔ نکاح کرنے والا، نکاح کروانے والے، نکاح پڑھانے والے وہابیوں کے درمیان یہ سب کے سب لائق غضب قہار و جبار ہے، مستحق عذاب نار ہے، جہنم میں جانے کے حقدار ہیں۔ یاد رکھیے یہ رشتہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، نکاح ہوا ہی نہیں ہے، نکاح باطل و فاسد و کاسد ہے، اور جتنے بیٹے پیدا ہوں گے سب کے سب حرام ہوں گے، حرام ہوں گے، حرام ہوں گے، کسی کی نسل حلالی نہیں ہوگی۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کی تائید چاہتا ہوں، آپ کی تائید چاہتا ہوں۔ حق ہے، حق ہے۔ ان علماء کے ساتھ اور ان کی تائید کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، یاد رکھو نکاح نہیں ہوگا، اور یہ سمجھو نکاح کرنے کے لیے کسی کو فوری کلمہ پڑھا لیں،
یہ بھی سن لو، اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا. کیوں مفتی محمود صاحب غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں؟ دیکھیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کوئی وہابی ہے، دیوبندی ہے، اور کہتا ہے میں نکاح کر لوں گا، کلمہ پڑھ کے سنی مسلمان ہو جاؤں گا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک مدت مدیدہ تک، ایک لمبی دراز مدت تک اس لڑکی کو یا لڑکے کو کلمہ پڑھا کر کے دیکھا جائے کہ یہ سنی مذہب پر قائم ہے، جی حالت سختی میں بھی سنی مذہب پر قائم ہے، حالت نرمی میں بھی. اعلیٰ حضرت نے دوسرے الفاظ کہے، میں اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، بہت سخت الفاظ ہیں. فرمایا شدت و غضب و یسر و عسر، ان سب مواقع پر دیکھا جائے کیا وہ سنی مذہب پر قائم ہے. جب قاضی تجربہ کر لے ہر حال میں یہ سنی بن چکی ہے یا بن چکا ہے، کہتے ہیں اب 6 مہینہ سال بھر کے تجربے کے بعد قاضی یا مفتی علاقے کا اجازت دے گا، ہاں فلاں سنی بن گئی ہے یا بن گیا ہے، اب اس سے نکاح کرنا حلال. اور پھر تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے روایت نقل فرمائی، فرمایا سنو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سیدنا موسیٰ امام ابو موسیٰ اشعری کے زمانے میں ایک شخص تھا جو گمراہ جماعت فرقہ قدریہ سے تعلق رکھتا تھا اور لوگوں کو تقدیر کے مسئلے میں بہکاتا تھا. سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر بن خطاب کے پاس پیغام بھیجا اور کرا ایک شخص ہے جو لوگوں کو تقدیر کے مسئلے میں بہکاتا ہے. حضرت عمر نے آرڈر جاری کیا اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، کوئی بندہ اس سے سلام کلام دعا اٹھک بیٹھک ملنا جلنا نہ رکھے، کوئی ایمان والا نہ رکھے. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اگر وہ بندہ آ جاتا اور اگر 100 سے لے کر کے 1000 لوگ بھی بیٹھے ہوتے، اس ایک گمراہ شخص کے آنے کی بنیاد پر وہ 100 کے 1000 لوگ ادھر ادھر ہو کر کے تتر بتر ہو کر کے اسے تنہا چھوڑ دیتے. جب تک کہ اس نے توبہ نہیں کر لیا ہے تب تک کہ اہل اسلام نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے. قرآن بھی کہتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. قرآن کہتا ہے اگر بھولے سے تمہیں وہابی کے پاس شیطان بٹھال دے، اگر بھولے سے تمہیں وہابی کے ساتھ دیوبندی کے ساتھ شیطان بٹھال دے تو قرآن کہتا ہے تو اس وہابی دیوبندی کے ساتھ یاد آنے کے بعد مت بیٹھو. اور ایک آیت میں قرآن کہتا ہے اگر تم ان ظالموں کے ساتھ مائل ہو گئے، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھو کرو گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، قرآن کہتا ہے تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی، تمہیں جہنم کا عذاب پہنچ جائے گا. تم وہابی نہیں بنے تھے، دیوبندی نہیں بنے تھے، قادیانی نہیں بنے تھے، مگر وہابی دیوبندیوں کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، رشتہ داریاں قائم کی تھیں، اٹھک بیٹھک قائم کیا تھا. تو قرآن کہتا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی جہنم کا عذاب پہنچ سکتا ہے. اس بنیاد پر اے پٹھانن پورا والوں، آج اس مجمع میں بیٹھ کر کے عہد کر لو کہ پورا گاؤں سنی ہے اور انشاءاللہ جیتے جی اپنی نسلوں کو تلقین کر کے جائیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا ہے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر کے ذرا تائید کیجئے انشاءاللہ. گستاخ رسول کے ساتھ انشاءاللہ رشتہ داریاں نہیں کریں گے، رشتہ داریاں نہیں کریں گے. شادیاں نہیں ہوئی ہیں نا، اور وہابیوں کے ہاں رشتہ آ جائے، اچھا پیسہ مل جائے، کر لو گے؟ نہیں. ایمان پہلے ہے. آگ میں جانا پسند کر لینا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا پسند کر لینا، مگر روپیوں اور مال و دولت کی وجہ سے ایمان کا سودا نہیں کرنا. سنیوں اب ایک نعرہ لگا دو آگے سے پیچھے تک. کون سا نعرہ؟ میں نعرہ لگاؤں گا اور آپ سب اس کا جواب دیں گے. کون سا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ارے بھائی آپ بھی بول دیجئے، آپ بھی بول دیجئے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اب ایک نعرہ اور، جب میں کہوں یا صدیق تو آپ کو کہنا یا علی، جب میں کہوں یا علی تو آپ کو کہنا یا صدیق. کیونکہ آج بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے سنی میں جو مولائی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سے جی اور کہتے ہیں حضرت مولائے کائنات کا پہلا مقام و مرتبہ ہے، حالانکہ اہل سنت کے ہاں صدیق اکبر کا پہلا مقام ہے. جی حق ہے. مولائی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے توڑ کے لیے ایک نعرہ
یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی یا علی یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی. یا صدیق. اور ایک نعرہ وہ جو ان سارے نعروں کو جامع ہو، جس کو لگانے کے بعد ہم پتہ چل جائے ہم خدا کی توحید بھی مانتے ہیں، نبی کی رسالت بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، عمر کو بھی مانتے ہیں، عثمان کو بھی مانتے ہیں، صدیق کو بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہو جائے ہم غوث کے بھی دیوانے ہیں، خواجہ کے بھی دیوانے ہیں، غازی کے بھی دیوانے ہیں. وہ نعرہ کون سا نعرہ؟ پورے زور کے ساتھ لگانا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت. زندہ باد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ.